غریب مسلمان بھی اس تعریف کا برابر کا مستحق ہے جتنی تعریف کا صحرا ہم سالار محترم کو باندھ رہے ہیں، کیونکہ سالار محترم کی آواز پر لبیک کہنے والا یہی سرزمین دکن کا غریب مسلمان تھا، یہی رکشے والا مسلمان تھا، یہی بنڈی والا مسلمان تھا، یہی پمچر جوڑنے والا مسلمان تھا۔ آپ کی دعا تھی، آپ کا اعتماد تھا، آپ کی محبت تھی کہ صلاح الدین اویسی کو آپ نے سالار ملت بنایا۔ اور اسی سالار ملت نے میڈیکل انجینئرنگ کالج یا اویسی ہاسپٹل اپنے نام پر، اپنے خاندان کے نام پر نہیں کیا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کے نام پر حاصل کیا اور قائم کیا۔ آج میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، اویسی ہاسپٹل ہے، ہزاروں کروڑ کے اثاثے ہیں، تو یہ ہزاروں کروڑ کے اثاثے صلاح الدین اویسی نے اپنی اولاد یا اپنے خاندان کے نام پر نہیں بنایا، نہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کے نام پر مت رکا دیا، بلکہ یہ اثاثے ملت اسلامیہ کے نام پر بنائے، اور یہ سارے اثاثوں کے مالک آپ ہیں، مسلمان ہیں، اور آپ کے اثاثوں کی حفاظت کرنے والے کا نام صلاح الدین اویسی تھا، تو آج آپ کے اثاثوں کی حفاظت کرنے والے کا نام اسد الدین اویسی ہے۔ جب تک مالک کہے گا یہ محافظین، یہ چپراسیاں آپ کی امانت کی حفاظت کریں گے، جب آپ کہیں گے ہٹ جاؤ تو ہم ہٹ جائیں گے۔ یہ آپ کی امانت ہے، یہ ملت اسلامیہ کی امانت ہے۔ سر سید کے بعد اگر کسی نے تعلیمی انقلاب کو پیدا کیا تو وہ سلطان صلاح الدین اویسی ہے۔ علی گڑھ کی سرزمین کے بعد اگر ہندوستان کے کسی سرزمین کو تعلیم کے فروغ یا تعلیمی انقلاب کا صحرا آئے گا تو وہ سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں کے سر جائے گا، آپ کے سر جائے گا۔ سالار محترم نے اتنا کام کیا تو اس کام کے ساتھ ساتھ دنیا نے بہت بڑے الزامات بھی لگائے، سالار پہ تنقیدیں بھی ہوئیں۔ ارے مجھے یاد ہے جس شخص نے 58 سے لے کر 90 کے دہے تک ملت اسلامیہ کی خدمت کی، موٹر سائیکل پہ جا جا کر خدمت کی۔ ارے مجھے یاد ہے میں نے جب سالار سے پوچھا کہ بابا آپ کی عمر اتنی نہیں ہے، پھر یہ گھٹنوں میں کیوں درد، آپ چلیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو چلتا ہوا دیکھیں، تو سالار ملت نے کہا ارے میاں تم کو کیا معلوم، ارے میری جوانی کٹ گئی ناٹن موٹر سائیکل کو کک مارتے مارتے، ارے وہ ناٹن موٹر سائیکل کی کک تھی، وہ بیک تھا کہ گھٹنے خراب ہو گئے۔ ارے وہی سالار جب آخری وقت دواخانے میں تھے، سالار کے ساتھ میں تھا، یہ ہاتھ کو پکڑ لیا سالار نے میرے، اور ایسی حسرت بھری نظر سے دیکھی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب سالار نے مجھے اس حسرت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ گھورتے گھورتے دیکھتے دیکھتے مجھ سے کہا میں یہاں بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گیا کرسی پر تو پھر گھورنے لگے اور کہنے لگے کہ 50 برس مسلمانوں کی خدمت کی، مسلمانوں کی ایمانداری سے خدمت کی، ان 50 برس میں مجھے احساس نہیں کہ کب وقت نکل گیا، کب وقت چلا گیا۔ مسلمانوں کی خدمت کرتے کرتے اپنی اولاد کو جی بھر کے گلے بھی نہیں لگا سکا۔ یہ سالار کا جملہ تھا۔ سالار نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو جی بھر کے گلے تک نہیں لگا سکا۔ میں بیٹھا تھا، مجھے اٹھا کر بلایا سالار نے
اور اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر کہا میاں تم لوگوں کی کوشش بیکار ہے، اب میرا وقت آ چکا ہے، مجھے معلوم میں واپس نہیں آؤں گا، اور اتنا گلے لگایا مجھے اور بولنے لگے کہ اب دل بھر گیا۔ واللہ کہہ رہا ہوں سالار نے اپنے افراد خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو اتنا وقت نہیں دیا جتنا وقت بے سہارا مسلمانوں کو دیا۔ سالار ملت نے 50 برس تک یتیموں کا سہارا بنتا رہا، تو میرا سالار بے کسوں کا سہارا بنا، تو میرا سالار مظلوموں کا سہارا بنا، تو میرا سالار غریب رکشے والوں کا سہارا بنا، تو میرا سالار پورے بے سہاروں کا سہارا بنا۔ اب یہ یتیم بے سہارا مسلمانوں سے طلب کر رہا ہے کہ 50 برس میرا باپ تمہارا سہارا بنا تھا، اب آج تم اٹھ کے آنا اور ہمارا سہارا بن جانا۔ اے مسلمانوں، ہم یتیم ہو چکے، ہم یتیم ہو چکے، ہمارے سر سے سایہ اٹھ چکا، مگر ہم کا یقین ہے کہ جن مسلمانوں کو سالار نے سہارا دیا وہ ان یتیموں کا سہارا بن جائے۔ خدا را، اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے وہ بھی یاد ہے جس شخص نے ملت کی اتنی خدمت کی، ایک آخری خدمت تھی تو میرے سالار نے وہ بھی کر دی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے۔ جب دنیا نے اسی ایماندار دیانتدار بے سہاراؤں کے سہارے کو، یتیموں کے سہارے کو، غریبوں کے سہارے کو بابری مسجد کا سوداگر مخاطب کیا، تب بھی آپ کے ہمارے سالار نے ان حالات کا بھی مقابلہ کیا۔ ارے یاد کرو، میں آج اس مجمع میں کھڑا ہو کر کہوں گا کہ سالار ملت کے زندگی کا اگر سب سے بڑا صدمہ ہے اور صدمے کا دن ہے تو وہ مکہ مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر کھائی ہوئی قسم کا دن ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں صدمہ کہ جس شخص نے اپنی جوانی دے دی، اپنا دھڑپن دے دیا، اپنی گھر کی خوشی دے دی، اپنے اولاد کی خوشی دے دی، سب کچھ دے دیا، 40 برس کے بعد دنیا نے اس کو سوداگر کہہ کے مخاطب کیا، تو دنیا نے چوراہوں پر اس کو بے ایمان کہہ کے مخاطب کیا، اللہ کے گھر کی حفاظت کا بیڑا کا صلہ دیا تو بے ایمان سوداگر کہا۔ ارے مجھے یاد ہے سالار نے مکہ مسجد کے منبر رسول پر کھڑے ہو کر قرآن اپنے سر پر رکھ کر رمضان کے مہینے میں قسم کھائی، تو کیسی قسم کھائی، کیسی قسم کھائی۔ سالار کے الفاظ ہیں، آنکھیں بند کر لو تو تم کو سالار کی آواز کانوں میں گونجتی ہوئی تم کو سنائی دے گی، آنکھیں بند کر لو، تم کو وہ دن یاد آئے گا جب سالار نے سر پر قرآن رکھ کر کہا کہ اے اللہ تجھے تیری جباریت و قہاریت کا واسطہ، اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک پیسہ حرام کھایا ہے یا بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو اے پاک پروردگار تجھے واسطہ تیری جباریت کا، قہاریت کا، تو مجھے اور میری آل اولاد کو نیست و نابود کر دے، نیست و نابود کر دے۔ واہ رے سالار، واہ رے سالار، برسوں تک الزام لگایا تو اپنی بے گناہی کے لیے اپنے سر پر قرآن رکھ کر
اپنی اولاد کی تباہی و بربادی کی دعا کر دی، مگر الزام لگانے والوں پر کوئی بھی بد دعا نہیں دی۔ وہر سالار، ارے میرے باپ نے، میرے سالار نے یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر میں نے سودا کیا ہے تو میری اولاد کو تباہ کر دے، یا جو الزام لگا رہا ہے ان کی اولاد کو تباہ کر دے۔ ہرگز و قطعی سالار نے ایسا نہیں کہا۔ ارے یہی سوچ، یہی فکر، یہی جذبہ، یہی ایثار، یہی قربانی کا نتیجہ ہے کہ سالار کو اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان عطا کیا۔ سالار مجھے بار بار ایک بات کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میاں یاد رکھو، میں نے 50 برس تک جتنی بھی خدمت کی، اللہ کی رضا کے لیے خدمت کی اور اپنے آخرت کا سودا سمجھ کر خدمت کی۔ میں بے شک سیاست میں تھا، لیکن میں اس کو سیاست نہیں سمجھا، بلکہ اس کو مسلمانوں کی امامت و قیادت سمجھ کے دیانتداری کے ساتھ ادا کی، اور یہ سوچ کر کیا کہ دنیا اس کا اجر مجھے دے یا نہ دے، اللہ مجھ کو اس کا اجر دے گا اور میری آخرت کو آسان کرے گا اور میرا خاتمہ خیر پر کرے گا۔ الحمدللہ تاخرات 29 کی شب، مغفرت کا دہا، رمضان کا مہینہ، یہ سب کچھ یہ کہہ رہا ہے اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کو ہم نشانیوں میں پہچانتے ہیں۔ ارے سالار کی موت کے پیچھے بھی اللہ نے مسلمانوں کو اور ہم جیسے گناہگار قائدین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم بھی دیانتداری سے، ایمانداری سے، خلوص سے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو گے تو تمہارا خاتمہ بھی خیر پر ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر میں بھی سالار محترم کی طرح ملت کی خدمت کروں گا تو میرا خاتمہ بھی ضرور رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ اللہ سچے عاشق رسول کو نہ صرف رمضان کا مہینہ دیتا ہے بلکہ پیر کا دن بھی نوازتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سالار سے جتنا ہوا کام لے لیا، اور سالار سے کام لیتے لیتے آپ دیکھیے 2004 کے الیکشن میں اسد صاحب، ممتاز خان صاحب، ہم سب مل کر سالار سے بولے نہیں سالار آپ ایک الیکشن لڑنا، بہت بولے، اصرار کرے، اور ہم یہاں تک بولے کہ سالار آپ بیٹھ جائیے ہم کام کریں گے۔ سالار نے کہا کہ نہیں، اب یہ وقت نہیں ہے میرے الیکشن لڑنے کا، یہ وقت نہیں ہے میرے الیکشن لڑنے کا۔ جب ہم ہار گئے، واپس جا رہا تھا، سالار کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا، تو سالار نے مجھ سے کہا کہ میاں میں اس دنیا سے دنیاوی عہدے کو لے کر رخصت ہونا نہیں چاہتا، میں اس دنیا سے صدر مجلس اور رسول اللہ کی پیاری امت کے خدمت گزار کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ شاید میرے سالار کو اس بات کا علم تھا کہ وہ 5 برس نہیں رہیں گے، اس لیے سالار نے اسد الدین اویسی کو اپنی زندگی میں ایوان پارلیمنٹ میں نہ صرف بھیجا بلکہ تیار کیا، بلکہ تعلیم دی کہ کس طریقے مسلمانوں کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ اور ابھی بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بزرگ ہیں میرے کاظم پاشا صاحب نے کہا کہ آپ دونوں بھائی اتحاد پیدا کر لیجئے تو ساری دنیا ساتھ ہوگی۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، جس شخص نے 50 برس ملت اسلامیہ میں اتنا اتحاد پیدا کیا ہے
تو اس شخص نے اپنے گھر میں کتنا اتحاد پیدا کیا ہوگا؟ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہمارے پاس اتحاد ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا. ہمارے پاس اتحاد ہے اور میدان حشر میں سالار ملت ان دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مسکرائیں گے. اور جس دارالسلام نے سالار ملت کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے کو، ان کے خدمات کو سلام کیا ہے، دنیا کا شاہد رہے گی، آپ گواہ رہیں گے کہ دنیا اس دو بھائیوں کے اتحاد کو بھی اسی طریقے سے سلام کرے گی. چوری 9 میں مجلس کا ایک ہی ایم ایل اے جیتے اور وہ ایم ایل اے تھے اسد الدین اویسی. سالار نے 2004 میں اگر اسد الدین اویسی کو تیار کیا تو قدرت نے 94 میں مجلس سے اتحاد المسلمین کو شکست دے کر ساری باغ و دور اور فیلڈ ورک کی قیادت اسد الدین اویسی کے ہاتھوں میں شاید اس لیے تھمایا تھا کہ ان ہاتھوں کو آج کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کہ اسد الدین اویسی کی محنت کا نتیجہ ہے، قربانی کا نتیجہ ہے، کہ بھروسے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے جو عدم اعتماد تھا اس کو نکالا، اس کو بحال کیا، مجلس سے دوبارہ وابستہ کیا. اور اسی محنت، اسی کوشش، اسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج اکبر الدین اویسی بھی ایم ایل اے بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے. ایک ایم ایل اے سے 4 بنے، پھر 4 سے 5 بنے. الحمدللہ ایک ایم ایل اے تھا تو پہلے 4 کو بنائے، 4 ایم ایل اے کے قائد بنے تو 5 کو ایم ایل اے بنایا.